بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان کہ اللہ پاک نے اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو پروردگار عالم انہیں قرآن اور رمضان کی نعمت سے کبھی مستفید نہ فرماتا۔ یہ قرآن اور رمضان کا عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ امت کثرت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھیاں چلتی ہیں تو جس طرح وہ خشک درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ نبی کریم صاحب الاولاق ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے، اس تناظر میں آج گفتگو کے لیے عہد حاضر کے نامور علماء کرام، دانشور اسکالرز میرے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں متعارف کرواتا چلا جاؤں آپ کو۔ محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ محترم علامہ ظفر القادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے علامہ صاحب، تو عام حالات سے ہٹ کے دیکھا گیا ہے کہ بڑی شدت کے ساتھ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں عبادات کی کثرت کرتے، قیام اللیل اور روزے کے ساتھ آپ کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، اسی طرح باد رحمت سے بھی بڑھ کر تیزی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب نفلی عبادات فرض کے برابر، اور فرضی جو عبادات ہیں وہ 70 گنا ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ویسے ہی اس امت محمدیہ پر بڑا مہربان ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ تو عام حالات میں بھی ایک نیکی 10 گنا اس کا اجر اور ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں وہ 700 گنا تک اجر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں لوگ اس چیز کا خاص اہتمام اس لیے کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ صدقات جو واجبی ہیں وہ بھی زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں دیتے ہیں، اور جو نفلی ہیں وہ بھی کثرت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو اس ماہ میں کرم فرماتا ہے، شیاطین ویسے بھی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے، بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھ جاتا ہے، تو لوگ غرباء، مساکین، نادار کو پھر اپنے اس مالی تعاون کے ساتھ ان کو مستفید کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا کئی گنا اجر بڑھ کر پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ ظفر القادری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صدقات و خیرات کی اہمیت قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن کریم فرقان حمید جو ایک لا ریب کتاب ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے لیکن یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو۔ اب جب متقین کا خالق کائنات نے ذکر فرمایا تو ان کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور تیسری نشانی جو خالق کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ متقین کی نشانی تو ہے ہی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مستحقین تک اور سائلین تک اس کو پہنچانا۔ پھر خالق کائنات نے اپنی بارگاہ تک جو رسائی ہے اور اپنا جو قرب ہے جب اس کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے منتہائے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میری بارگاہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر خالق کائنات کا قرب چاہیے
اگر رب کریم کی بارگاہ تک ہم رسائی چاہتے ہیں، رب کریم کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں اور نیکی اور بر کا منتہائی کمال چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اور کئی متعدد مقامات پر اسی چیز کو بیان فرماتا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرمایا، حضور نے بیان فرمایا کہ صدقات کی اور تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ صدقہ وہ ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرے اوپر فلاں مصیبت ہے، بیماری ہے، تو حضور نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء وتزیدہ فی العمر، حضور نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمر کی زیادتی کا باعث ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور مصیبتیں مجھ سے دور رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس کے بندوں تک صدقہ پیش کرے۔ علامہ صاحب، صدقات کی ادائیگی فی زمانہ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کون اس کا حقدار ہے اور کون حقدار نہیں، اور کسے ہمیں صدقات و خیرات دینے چاہیے، تو اس کی ادائیگی میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جو مصارفین زکوٰۃ ہیں، مصارف زکوٰۃ کے، وہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے عصری تناظر میں پوچھا تو عصری تناظر میں ہمارے ہاں بہت سارا تعصب بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ دور دراز نام کے لیے، پہچان کے لیے صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، لیکن قریب کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، کسی قبائلی تعصب کی بنا سے یا کسی مذہبی فرقہ واریت کی تقسیم اور تفریق کی وجہ سے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے در نبوت پر آنے والے کفار کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہ دیتے، لیکن ہم اپنے قریب کے جو اقرباء میں یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں یا نادار ہیں، مستحق لوگ ہیں، انہیں ہم صدقات و خیرات سے محروم رکھتے ہیں، اور جہاں ہمیں نام نظر آتا ہے، جہاں ہمیں کوئی ہمارے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ کام ہے جسے خفیہ طور پر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یہ وہ جو آپ کے اور رب کے درمیان وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ ہے کہ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یہ کوئی دنیا میں رائگاں نہیں جاتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ اجر عظیم کی صورت میں ہمیں لوٹایا جائے گا۔ پھر دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس خاطر بھی نہ دیں کہ ایک ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں، بلکہ لوگوں کو مال صدقات خیرات دے کر محتاج نہ بنائیں، بلکہ ہم ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کے معاش کا اہتمام کریں، ان کو کوئی روزگار فراہم کریں، جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تعلیم کا، یہ وہ ہیں کہ جو دائمی طور پر صدقہ جاریہ کی صورت میں جاری رہتے ہیں۔ بہت خوب۔ جب رمضان المبارک آتا ہے قبلہ تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی روکیں کوئی نہ کوئی ایک ہاتھ نہیں 10 ہاتھ گاڑی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بیکاریوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو جو گداگری ہے اس کی کیا اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے یا نہیں؟ بالکل، ہمارے دین اسلام کے اندر جو کہ ایک فطرتی دین ہے، دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو حضور نے بہت سارے ضرورت مندوں کو نوازا، جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جو کوئی بھی دستے سوال دراز کرتا تو میرے آقا کریم اس کی جھولی کو بھر دیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا جو اسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ گداگری بہت عام ہو گئی ہے، اور اس کی حضور کے دور رسالت میں اس طرح سے ایسی کوئی شکل نہیں ملتی ہے کہ اس دور میں گداگری کی جاتی ہو، لیکن اس کے باوجود حضور نے اس سے منع کیا۔ ایک حضور کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جو شخص کسی مطلب کے لیے وہ سوال کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے دستہ سوال دراز کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا دامن کبھی نہ بھرے، تو وہ کبھی غنی نہ ہو، وہ ہمیشہ محتاج رہے۔ تو اس سے یہ چیز ایک اس کا عنصر سامنے آتا ہے کہ حضور نے گداگری کی اور سوال کرنے کی جو ہے ممانعت فرمائی ہے اور اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے
ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت ایسے لوگوں کو روزگار دیا جائے، ان کو کاروبار بنا کے دیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے اسی کو، گداگری کو جو ایک سلسلہ ہے، اسی کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور اس کے بجائے ایسے لوگوں تک اپنے صدقات اور خیرات پہنچائیں جو حقیقتاً اس کے ڈیزرو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دونوں ممتاز علماء کرام کی گفتگو سماعت کی کہ صدقہ و خیرات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اسلام نے اس کو کس قدر شدت سے بیان کیا ہے کہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں، لیکن ساتھ ساتھ علماء نے اس کی بھی وضاحت کی کہ آپ اس میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اس کے بعد آپ اپنے اڑوس پڑوس میں جو حقدار ہیں ان تک اس حق کو پہنچائیں، اور جو ہمارے ہاں پروفیشنل گداگری کا تصور ہے اس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے۔ بہت جلد نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔